رینجرز اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔ کشمیر کے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اب رینجرز اہلکار کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کشمیریوں نے رینجرز کو گرفتار کر کے کہاں رکھا ہے اور کیا مطالبہ کیا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کشمیر میں گولی چلی، کشمیر میں ایک نوجوان کی شہادت ہوئی، کشمیر میں سردار عمر نذیر کشمیری جنہوں نے راولاکوٹ میں ایک پروگرام کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ان کو یہ کون بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ او بھائی، راولاکوٹ کے لوگ، سدنوتی کے لوگ، منگ کے لوگ یہ اتنے مزاحمت کار ہیں کہ یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب وہاں کیا ہوا، سردار عمر نذیر کشمیری نے ایک پروگرام کیا، ایک پروگرام کر کے جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو انہیں گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور پھر کیا ہوا، آگے سے مزاحمت ہوئی، گولی چلی۔ جب گولی چلی تو پھر کیا ہوا، ایک نوجوان شہزیب کشمیری کی شہادت ہوئی۔ باقی 72 کہا جا رہا ہے کہ 72 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں ایکشن کمیٹی کے ایکٹیو ممبران ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا۔ اور جب انہیں گرفتار کیا گیا، حالانکہ جو پروٹیسٹ تھا وہ 9 کو ہونا تھا، حالانکہ جو ان کا جو ارادہ تھا وہ 9 سے تھا، لیکن 6 سے ہی جو پروٹیسٹ ہے وہ شروع ہو گیا۔ 6 سے نہیں بلکہ 5 سے، میں 5 سے کہوں گا، 5 تاریخ سے ہی پروٹیسٹ شروع ہو گیا۔ اب وہاں گولی چل گئی، شہادت ہو گئی۔ کشمیریوں کے بارے میں تو یہ بات نہ ڈکی چھپی نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کشمیری آج کی شہادت نہیں دے رہے، یہ تو 75 سال سے شہادتیں دے رہے ہیں۔ تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ کشمیری پیچھے ہٹ گیا ہے؟ کشمیریوں نے انڈین فورسز کے آگے مزاحمت کی ہے، کشمیریوں نے ان کا ظلم برداشت کیے ہیں، کشمیریوں نے کون سے ظلم برداشت نہیں کیے؟ تو اب کشمیری جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خیر، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں یہ تمام معاملہ ہوا، کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، پھر کیا ہوا کہ کشمیریوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ رینجرز اہلکار کو، سندھ پولیس کو نہیں، اسلام آباد پولیس کو نہیں، بلکہ رینجرز کے 11 اہلکاروں کو گرفتار کیا اور ان کو نامعلوم مقام پر لے کر گئے، اور یہ کہا گیا کہ ہم انہیں اچھی رہائشی بھی دیں گے، اچھا کھانا بھی دیں گے، اچھا پہننے کو بھی دیں گے، کیونکہ ہم مہمان نواز ہیں، ہم ان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، لیکن ہم ان رینجرز اہلکار کو آپ کو تب واپس کریں گے جب آپ ہمارے کشمیری نوجوانوں کو ہمیں واپس کریں گے، جب آپ انہیں رہا کریں گے تب ہم ان کو رہا کریں گے۔ اور اگر اب رینجر آتی ہے یا سندھ پولیس آتی ہے یا اسلام آباد پولیس آتی ہے، کیونکہ ابھی پنجاب پولیس تو گلگت کا الیکشن چوری کرے گی، اس میں کردار ادا کرے گی، تو اب اگر سندھ پولیس آتی ہے، اسلام آباد پولیس آتی ہے، تو ہم ان کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ ابھی جو ہے نا گرفتاری، ایک طرف رینجرز کو گرفتار کر لیا گیا، ایک طرف کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا، حالات اس سے انتہائی کشیدگی کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف انہوں نے ایکشن کمیٹی کو قلعدم کیا، او بھائی تسی پہلا کی ستے سو، تسی ایسے ایکشن کمیٹی دے نال جا کے مظفر آباد رانا ثناء اللہ، ٹھیک ہے، یہ تمام لوگ اسی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھے تھے، اسی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ مطلب آپ ان کا پتہ کیا صاحب ہے، ان کا وہی صاحب ہے جیسے سہیل افریدی کے حوالے سے کہا گیا یہ اسمگلر ہے، سہیل افریدی کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی کے ساتھ کور کمانڈر بھی ملاقات کرتے ہیں، سہیل افریدی کے ساتھ آئی جی بھی ملاقات کرتے ہیں۔ مطلب ہم کیسے ایک طرف تو ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، ایک طرف ہم ان کو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، اور پھر ہم انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ ٹھیک ہے، یا تو آپ کا بیانیہ شروع سے موقف ایک ہو نا، تو پھر سمجھنے میں آئے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، صورتحال اس طرح بن چکی ہے کہ کشمیری جو ہے وہ باہر نکل چکے ہیں۔ اب میں جو راولاکوٹ کو دیکھ رہا تھا، جس طرح راولاکوٹ میں لوگ نکلے، جس طرح مکمل راولاکوٹ بند ہے، اور ان کا ایک بڑا مشہور نعرہ بند مطلب بند، اور انہوں نے واقعی ہر چیز بند کر دی ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، انٹرنیٹ سروس، یہ ساری چیزیں تو یہ بند کر دیتے ہیں، باقی ساتھ ساتھ ہر دکان بند ہے، جہاں سے کوئی ضرورت کی چیز ملتی ہے وہ مل رہی ہے۔ اب سروس تو بند ہے، موبائل رابطہ تو ہے نہیں، انٹرنیٹ سروس تو ہے نہیں، تو انہوں نے ساؤنڈ کی گاڑیاں تیار کر لی ہیں، وہ پورے شہر میں جا رہی ہیں اور جا کے اعلانات کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے متحد رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے، اور 9 کو باہر نکلنا ہے۔ اور 9 کو جو مارچ ہوگا وہ میرپور، بمبر، راولاکوٹ، ان علاقوں سے ہوتا ہوا باغ، ان علاقوں سے ہوتا ہوا وہ کہاں پہنچے گا؟ مظفر آباد۔ اور اگر یہ مارچ، میری بات آج نوٹ کر لیں، اگر یہ مارچ مظفر آباد پہنچ گیا، پھر کوئی چیز قابو میں نہیں رہے گی۔ یہ تو اعلان کر چکے ہم اسمبلی گھس جائیں گے، یہ تو اعلان کر چکے ہم اسمبلی میں جا کے ہم بیٹھیں گے۔ تو اب حالات جو ہے وہ کشمیر میں اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ
بہتر ہوں، حالات جو ہیں وہ ٹھیک بہتری کی طرف جائیں، لیکن اس ٹائم سچویشن یہ کشمیر میں بن چکی ہے۔ دوسرا جو ہے، کل گلگت بلتستان میں، یعنی آج کے دن، اب 12 ٹائم ہو چکا ہے، آج کے دن گلگت بلتستان میں الیکشن ہوں گے، اور آج ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آج بھی جو نون لیگ والے ہیں وہ نکلے ہوئے تھے، حالانکہ اگر پی ٹی آئی اس طرح کوئی الیکشن کمیشن کی کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی کرے تو فوراً سے نااہل کر دیا جاتا، لیکن ہم نے یہاں دیکھا گولیاں چلی، ہم نے یہاں دیکھا اسلحہ لہرایا گیا، ہم نے دیکھا 2 نوجوانوں کی شہادت ہو گئی، اس کے باوجود کسی کو نااہل نہیں کیا گیا۔ یہاں بلاول بھٹو نے آ کے کمپین کی، یہاں نواز شریف نے آ کے کمپین کی، لیکن طریق انصاف کو مکمل پابندی تھی کمپین کرنے کی۔ سو کل ووٹنگ ہے، کل جو ہے گلگت بلتستان کی جو عوام ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گی، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہی اس حوالے سے جو ہے جو صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں، جو صورتحال ہے جو یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو حکومت ہے گلگت بلتستان کی اور ساتھ ہی میں کشمیر کی، یہ دی جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 28ویں ترمیم جو منظور کرنی ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون تھی؟ پیپلز پارٹی۔ تو یہ پیپلز پارٹی کو یہ بنا کے کہ ہم آپ کو یہاں بھی حکومت دیتے ہیں، وہاں بھی دیتے ہیں، اور 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ مان جائے گی، ایسی بات بھی ہے۔ لیکن مزید اس پہ کیا ہوتا ہے یہ پتہ چلے گا، کل الیکشن ہے، کل کہاں یہ دانلی کرتے ہیں، کہاں یہ چوری کرتے ہیں، الیکشن کس طرح کا ہوتا ہے، کتنے لوگ نکلتے ہیں، کیا پولنگ سٹیشن پہ کیا صورتحال ہوتی ہے، جو ووٹرز ہیں ان کا تاثر کیا ہوتا ہے، ووٹرز کتنی تعداد میں نکلتے ہیں، یہ تمام منظر جو ہے وہ میں صبح آپ کو دکھاؤں گا، تمام صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ لیکن جو صورتحال سے میں آگاہ کرنا چاہ رہا تھا وہ تھی کشمیر کی صورتحال، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر میں آپ کو بتاؤں مشتاق غنی جو سپیکر رہ گئے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وہ کھل کر سامنے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی جو ہے وہ لائعمل دیں، ورنہ 30 سے زائد جو ہیں ہم سہیل افریدی کے خلاف بغاوت کرنے کو، مطلب ان کا کہنا ہے کہ ہم سہیل افریدی کے خلاف کرنے کو تیار ہیں، 30 سے زائد جو ہے وہ ہم اکٹھے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ ایک طرف اس جو پاکستانی سیاست ہے اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن اس ٹائم جو 2 اہم صورتحال ہے، ایک ہے کشمیر کی، ایک ہے گلگت کی، اور یہ دونوں دیکھیں گلگت اور کشمیر کی باؤنڈری بھی ٹچ ہے کہیں، اور گلگت کا کل الیکشن جو ہے یہ کشمیر کی صورتحال پہ بھی امپیکٹ کرے گا کہ یہ الیکشن چوری ہوتا ہے، یہ الیکشن کی کیا صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن آج جب میں نے دیکھا، جب آج شہزیب کا جنازہ نکلا، میں ابھی بھی میرے موبائل میں وہ ویڈیو ہے، اگر آپ یہ دیکھیں جی یہ شہزیب کا جنازہ جی، اگر آپ دکھائیں، ہزاروں جو لوگ ہیں وہ اس جنازے میں شریک تھے، یہ دیکھیں جی، یہ شہزیب کا جنازہ ہے، ویڈیو یہ چل جائے گی۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے کشمیری متحد ہو چکے ہیں، اکٹھے نکل چکے ہیں، اور آپ مطالبہ کر رہے ہیں کس چیز کا؟ کہ ہمارے ساتھیوں کو رہا کیا جائے۔ خدا را سوچیں، اس ملک کا سوچیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان سے پوچھیں ان کے مطالبات کیا ہیں، وہ جائز مطالبات لے کے اگر بیٹھے ہیں تو ان کے مطالبات مانے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ گولی چلائیں، بجائے اس کے کہ آپ ظلم کریں۔ اور یہ ظلم کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ یہ کہیں پنجاب میں نہیں کر رہے، اب یہ ڈی چوک میں نہیں کر رہے، مرید کے میں نہیں کر رہے، بلکہ آپ کشمیر میں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کریں گے تو اس میں مزاحمت آئے گی، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اب انہوں نے آپ کے رینجرز کے اہلکار جو ہے وہ بھی قابو کر لیے ہیں۔ اب وہ رینجرز کے اہلکار جو ہے وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں، جنہیں گولی لگی ہے وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں۔ تو خدارہ دونوں طرف مسلمان ہیں، اور گولی چلانے والے بھی یہ سوچ لیں تو اس طرف بھی مسلمان ہیں، آپ کسی کافروں پہ گولی نہیں چلا رہے، تو دونوں طرف مسلمان ہیں۔ سوچیں اس ملک کا، سوچیں کشمیر کا، سوچیں ان لوگوں کا، سوچیں پاکستان کا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔